ملک میں تیار ماحول دوست الیکٹرک بائک لانچ کر دی گئی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان بولے، الیکٹرک وہیکل منصوبہ خوش آئند ہے، ملک میں نئی صنعت جنم لے گی اور روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ مزید بولے، درآمدات سے کچھ لوگوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے، مافیاز فائدہ اٹھانے کے لیے پالیسی تبدیل کر دیتے ہیں۔ حماد اظہر اور ٹیم کو آگے کی پلاننگ کرنے پر مبارکباد۔ ماضی کی حکومتیں معیشت کو خسارے کی طرف لے کر گئیں، عمران خان کی قیادت میں ملک معاشی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار کا خطاب، کہا معاشی لحاظ سے جلد پاکستان کا ایک مقام ہوگا، آٹو پالیسی سے درآمدات کم اور ملکی پیداوار بڑھے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے، 5 اگست کا اقدام واپس لینے تک بھارت سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ تورخم بارڈر پر پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے لاہے عمل بنا رہے ہیں۔ مزید کہا، آزاد کشمیر کے الیکشن میں جیت پی ٹی آئی کی ہی ہوگی۔ بلاول دل کا جانی ہے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا۔ ملکی سیاسی قیادت کے آزاد کشمیر میں ڈیرے بلاول بھٹو کی کئی روز سے موجودگی۔ شہباز شریف اور مریم نواز آج مظفر آباد پہنچیں گے۔ کوہالہ شاہدرہ چھتر گلاس میں کارکنوں سے خطاب شیڈیول۔ شام 4 بجے مظفر آباد میں نون لیگ کا پاور شو ہوگا۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات 25 جولائی کو ہوں گے۔ منی لانڈرنگ، رمضان شوگر ملز اور آشیانہ ریفرنس کی سبات، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیشی۔ شہباز شریف نے اپنے دور حکومت کی کارکردگی سے متعلق کتابچہ جج کو دیا۔ احتساب عدالت نے کیسز کی مزید سماعت 16 اگست تک ملتوی کر دی۔ میڈیا گفتگو میں عطا تارڑ بولے، احتساب کے نام پر اپوزیشن کو 3 سال سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ روز کاغذ لہرانے والے شہزاد اکبر آج کہاں ہیں؟ اپوزیشن جماعتوں کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ فردوس عاشق اعوان کی مخالفین پر کڑی تنقید، کہا اقتدار کی ہوس میں اندھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایک دوسرے پر الزامات ان کی حقیقت عیاں کرتے ہیں۔ اپوزیشن کو تکلیف عوام کے مسائل کی نہیں بلکہ اقتدار سے دوری کی ہے۔ سندھ میں میٹرک کے امتحانات دفعہ 144 کے باوجود چوتھے روز بھی روایت نہ بدلی۔ وقت سے پہلے پیپر آؤٹ اور امتحانی مراکز میں کھلے عام نقل۔ کراچی میں ریاضی، نواب شاہ اور نوشہر و فیروز میں فزکس، سکھر اور ڈہرکی میں بایولوجی کا پرچہ آؤٹ ہوا۔ طلبہ امتحانی مرکز میں موبائل فونز کا کھلے عام استعمال اور واٹس ایپ گروپس کی مدد سے پرچے حل کرتے رہے۔ ملک میں کورونا کے بڑھنے لگے وار، 24 گھنٹوں میں 24 افراد کا انتقال، 1683 نئے کیسز بھی رپورٹ۔ این سی او سی کے مطابق مثبت کیسز کی شرح 3.3% رہی۔ کراچی میں سب سے زیادہ 9%، پشاور اور لوئر دیر میں 6% مثبت کیسز رپورٹ۔ اسلام آباد میں 3.5% اور پنجاب 1% کیسز مثبت رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا دورہ ڈیرہ غازی خان، فرائض سے غفلت برتنے پر 6 افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا۔ عثمان بزدار نے کہا کہ عوامی مسائل کا بروقت ازالہ نہ کرنے والے افسروں کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بہاولپور کی تاریخی جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی کی عمارت کو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنانے کا ممکنہ فیصلہ۔ جامعہ کے طلباء نے احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے۔ طلباء کا کہنا ہے درسگاہ کو سیکریٹریٹ میں تبدیل کرنا حکومتی دعووں کے برعکس ہے۔ جامعہ کے تدریسی اور انتظامی امور بری طرح متاثر ہوں گے۔ حکومت ایسے فیصلوں سے اجتناب کرے۔ حکومت نے فوڈ آئٹم سمیت 599 اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کر دی۔ ریگولیٹری ڈیوٹی درآمدات کی حوصلہ شکنی کے لیے لگائی گئی۔
عید قرباں کی آمد لاہور میں 12 مقامات پر مویشی منڈیاں لگ گئیں۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے شہریوں کی آمد جاری۔ شاہپور کانجرا منڈی میں سب سے زیادہ رش، ادھر فیصل آباد کی سب سے بڑی نیا موانا مویشی منڈی میں بھی رش بڑھنے لگا۔ مختلف شہروں سے لائے گئے جانوروں کا بھاؤ تاؤ جاری۔ افغانستان میں امن و سلامتی میں بہتری آئی، بندوق کی نوک پر کوئی حکومت نہیں آنی چاہیے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کی پریس بریفنگ۔ کہتے ہیں افغانستان کے ہمسائے ممالک اپنا اثر و رسوخ مثبت اور تعمیری انداز میں استعمال کریں۔ مزید بولے افغان عمل میں پاکستان اہم شراکت دار، ہمارے کئی مشترکہ مفادات ہیں۔ بے سہارا لوگوں کے مسیحا اور خادم انسانیت عبدالستار ایدھی کو بچھڑے 5 برس بیت گئے۔ کراچی میں ایدھی سینٹر اور عبدالستار ایدھی کی قبر پر قرآن خوانی ہوگی۔ عالمی سطح پر مانی جانے والی سماجی شخصیت ایدھی صاحب کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا مدتوں پر نہیں ہوگا۔ قوم ان کے احسانات ہمیشہ یاد رکھے گی۔ پاکستان کے پاس انگلینڈ میں 47 سال بعد ون ڈے سیریز جیتنے کا نادر موقع۔ پاک انگلینڈ پہلا ون ڈے آج کارڈف میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 5 بجے شروع ہوگا۔ بارش کی انٹری بھی متوقع۔ قومی کپتان بابر اعظم جیت کے لیے پر امید۔ مڈل آرڈر بلے باز حارث سہیل انجری کے باعث دورہ انگلینڈ سے آؤٹ ہو گئے۔ یورو کپ میں انگلینڈ کی تاریخی جیت، ڈنمارک کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا۔ انگلش ٹیم نے 1 کے مقابلے میں 2 گول سے کامیابی سمیٹی۔ وزیر اعظم بورس جانسن، شہزادہ ہیری اور ڈنمارک کے شاہی خاندان کے افراد نے اسٹیڈیم میں میچ دیکھا۔ انگلینڈ کی جیت پر جشن کا سما، مداحوں کا رات بھر سڑکوں پر رقص۔ ڈنمارک میں فضا سوگوار۔ یورو کپ کا فائنل 12 جولائی کو اٹلی اور انگلینڈ کے درمیان ہوگا۔ اپنی ٹیم کو، حماد اظہر آپ کو اور آپ کو بھی خسرو بختیار، کیونکہ آپ نے وہ آگے ڈیولپ کی جو ہماری ای وی پالیسی تھی، اور اس کے تحت پھر ایک آگے فیوچر کا پلان دے دیا آپ نے سب کو کہ آگے ڈائریکشن کیا ہے گورنمنٹ کا۔ دیکھیں، جو آج تک ملک آگے گئے ہیں ان میں سب سے بڑی جو ایک کامن چیز رہی ہے سارے ملکوں نے، جو انہوں نے سب نے کیا، وہ یہ کہ انہوں نے ہمیشہ آگے کا سوچا۔ چائنا کی جو اب ساری ڈیولپمنٹ دیکھ لیں اب، اور ہم جب وہاں گئے چائنا میں تو ان کے 10 سال 20 سال 30 سال کے پلان بنے ہوئے ہیں۔ تو جب تک جو آپ کی پالیسیز ایک لانگ ٹرم نہیں ہوتی، وہ پھر روڈ میپ نہیں ہوتا ملک کے پاس۔ پھر ملک فیصلے کرتا ہے الیکشن ٹو الیکشن، یا ایسے فیصلے کرتا ہے، کوئی جو مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کی پالیسیز چینج کر دیتے ہیں، وہ اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ تو جو ملک کا آگے جو روڈ میپ ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس دنیا کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے کل مر جانا ہے۔